اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میر باقر علی دہلوی کی لکھی ہوئی مضمون بہادر شاہ کا ہاتھی۔ یہ ایک مضمون ہے اور کس نے لکھا ہے؟ میر باقر علی دہلوی نے لکھا ہے، اور مضمون کا نام کیا ہے؟ بہادر شاہ کا ہاتھی۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم میر باقر علی کی حالت زندگی پڑھیں گے، پھر مضمون پڑھیں گے بہادر شاہ کا ہاتھی، پھر الفاظ معنی مشقی سوال جواب، اور جو ایکسٹرا کام ہے، دیگر کام ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ میرے ویڈیو میں بنے رہیں، پوری ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں، تاکہ آپ کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں میر باقر علی دہلوی کی حالت زندگی، جو بہت مختصر طور پہ یہاں پہ دی ہوئی ہے۔ ان کی وفات 1928 عیسوی میں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی وفات 1928 عیسوی میں ہے، اور ان کی پیدائش 1850 عیسوی میں ہے۔ ٹھیک ہے، کب ہے؟ 1850 عیسوی میں ہے۔ جب میں آپ کو سوال جواب پڑھاؤں گی تو یہ میں آپ کو دکھا دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے سوال بنائے ہیں۔ تو ان کی پیدائش 1850 عیسوی میں ہے، ان کا انتقال 1928 عیسوی میں ہے۔ میر باقر علی دہلوی دلی کے آخری داستان گو تھے۔ میر باقر علی دہلوی کون تھے؟ دلی کے آخری داستان گو تھے۔ داستان یعنی داستان گو مطلب کہانی سنانے والے تھے، کہانی سناتے تھے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے زمانے میں ٹی وی نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، تو لوگ کیا اپنا وقت گزارنے کے لیے بڑے بڑے داستان گو سے کہانی سنتے تھے، داستان سنتے تھے۔ سب لوگ کیا اپنے گھر میں اکٹھا ہو جاتے تھے ایک جگہ، یا باہر میدان میں اکٹھا ہو جاتے تھے، اور راجا اور مہاراجاؤں کے دربار میں سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے، اور جو داستان گو ہوتے تھے وہ داستان سناتے تھے، کہانی سناتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو میر باقر علی دہلوی کون تھے؟ دلی کے آخری داستان گو تھے۔ وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، وہ داستان سنانے دور دور جاتے تھے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، راجاؤں اور نوابوں کے دربار میں بلائے جاتے تھے۔ وہ ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم بھی رہے، اور ریاست پٹیالہ میں داستان سنانے کے لیے ملازم رہے، یعنی ان کی نوکری تھی وہاں۔ ریاست پٹیالہ میں ان کی نوکری تھی، وہ ڈیلی وہاں داستان سناتے تھے، یعنی کہانی سناتے تھے۔ پٹیالہ سے دلی آ گئے۔ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ کہاں تھا؟ دلی میں املی کی پہاڑی پر ان کا گھر تھا۔ سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا۔ اس کے بعد سنیما نکلا، تو سنیما کے رواج سے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا، یعنی لوگ سنیما دیکھنا شروع کر دیا، لوگ سنیما دیکھنے لگے، اور ان کو دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا تھا۔ تو سنیما کے رواج نے داستان گوئی کے فن کو متاثر کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا، اور اسی وجہ سے ان کی عمر کا آخری حصہ غریبی میں بسر ہوا، غریبی میں گزرا، کیونکہ کوئی کہانی نہیں سنتا تھا، سب لوگ سنیما دیکھنے چلے جاتے تھے۔ داستان گوئی انہیں ورثے میں ملی تھی، ورثے یعنی وراثت میں ملی تھی۔ جو چیز کسی کے باپ دادا سے ملتی ہے اسے وراثت کہتے ہیں، یعنی پرانے زمانے سے چلی آ رہی، ان کے باپ دادا بھی داستان سناتے تھے۔ تو انہیں جو داستان گوئی ورثے میں ملی تھی، یعنی وراثت میں ملی تھی، وہ اپنے نانا میر پیڑا کے شاگرد تھے۔ ان کے نانا کا نام کیا تھا؟ میر پیڑا تھا، اور وہ ان کے شاگرد تھے۔ یاد رکھیے گا، 1 نمبر کے سوال میں یہ سب سوال پوچھے جاتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے میر صاحب بزم اور رزم۔ بزم یعنی محفل، اور رزم یعنی جنگ کا میدان۔ تو بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے کہ آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جاتا تھا۔ اب جب میر باقر علی داستان سناتے تھے، کس نے لکھا؟ شاہد احمد دہلوی نے لکھا ہے کہ جب میر باقر علی داستان سناتے تھے تو بزم اور رزم کو اس انداز سے بیان کرتے تھے، بزم یعنی محفل اور رزم یعنی جنگ کا میدان، یعنی ان دونوں کو اس انداز سے بیان کرتے تھے کہ پورا نقشہ کھنچ جاتا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، داستان کہتے جاتے اور موقع بموقع ایکٹنگ کرتے جاتے، وہ داستان بھی سناتے اور ایکٹنگ بھی کرتے۔ ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا،
اور ہر علم کا انہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا تھا، یعنی پڑھا تھا۔ بڑھاپے میں ناقدری اور قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی اور بڑھاپے میں ان کی بہت ناقدری ہوئی، لوگ قدر نہیں کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے قسم پرسی یعنی کہ ان کو نیچا دکھایا جاتا تھا، ان کو اپنے آپ میں بہت گلٹی فیل ہوتا تھا کہ ہمیں کیا ہے، کوئی اہمیت نہیں مل رہی ہے۔ تو قسم پرسی کے ہاتھوں میر صاحب کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ میر باقر علی نے پاجی پڑوس گاڑے خانے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ پاجی پڑوس گاڑے خانے ململ جان کو طلاق دے دی اور مولا بخش ہاتھی کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ان کی حالت زندگی تھی۔ اب آئیے بہادر شاہ ہاتھی مضمون پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ میر باقر علی دہلوی نے لکھا، ٹھیک ہے۔ مولا بخش اتنا اونچا ہاتھی تھا کہ اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا، ٹھیک ہے۔ مولا بخش کیا ہے؟ بہت اونچا ہاتھی تھا اور اس کے قد کے برابر ہاتھی نظر سے نہیں گزرا۔ جب اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نکل نہیں سکتا تھا۔ اماری کہتے ہیں ہاتھی کے پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسے اماری کہا جاتا ہے۔ تو جب اس پر اماری کسی جاتی تھی تو وہ دہلی کے کسی دروازے سے نہیں نکل سکتا تھا، کیونکہ مولا بخش کیا ہے؟ بہت اونچا ہاتھی تھا۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا اور وہ کیا ہے؟ چاروں گھٹنے ٹیک کر پھر گیٹ سے باہر نکلتا تھا، شہر کے باہر جاتا تھا اور اسی طرح اندر داخل ہوتا تھا اور چاروں گھٹنے ٹیک کر پھر وہ اندر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ آخر بہادر شاہ بادشاہ نے لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا، اور جب بہادر شاہ بادشاہ نے دیکھا کہ مولا بخش کو کیا ہے؟ ڈیلی گھٹنے ٹیک کر جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، تو بہادر شاہ نے کیا ہے؟ لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش ہی کے واسطے اتنا اونچا کروا دیا کہ وہ ماں اماری کے گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اور بہادر شاہ بادشاہ نے کیا کیا کہ لاہوری دروازے کو توڑوا کر مولا بخش کے کیا بہت اونچا کروا دیا تاکہ وہ ماں اماری یعنی اماری کے ساتھ گزر جائے، ٹھیک ہے۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں اس کے فیلبان بخارا کے ایک سید تھے۔ فیل مانے ہوتا ہے ہاتھی اور بان مانے ہوتا ہے ہاتھی کا دیکھ بھال کرنے والا، اس کی تربیت کرنے والا، اسے سکھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جو فیلبان تھے جو ان کی تربیت کرتے تھے وہ بخارا کے ایک سید تھے، کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھا۔ بادشاہ نے فیلبان کو محبت خان کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی، اور کیونکہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کرنا بے ادبی تھا، کیونکہ وہ آگے جاتا تھا ہاتھی کو لے کر تو اس کی پیٹھ بادشاہ کی طرف ہوتی تھی، اس لیے کیونکہ پیٹھ کرنا بے ادبی تھا تو بہادر شاہ نے فیلبان کو محبت خان کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ مولا بخش کون تھا؟ ہاتھی تھا، ان کے ہاتھی کا نام کیا تھا؟ مولا بخش تھا۔ تو ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا، اور سید صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے تو اس نے کیا کیا؟ انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں زندہ چیر ڈالا۔ اور ہاتھی نے کیا کیا کہ ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے دابا اور ایک سونڈ میں پکڑ کر انہیں کیا؟ زندہ چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2.5 برس کا اس کی گود میں تھا۔ بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ اور سید صاحب کی جو بیوہ تھی، جو ان کی بیوی تھی، ان کے گود میں 1.5-2 سال کا بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا بیچاری خاوند کے غم میں روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال دیا اور کہا کہ لے موئے، اس کو بھی مار ڈال۔ اس وقت تک مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی۔ اس نے بچے کو سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پر بٹھا لیا۔ اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا، اور اس وقت کیا ہے؟ مولا بخش کی مستی اتر چکی تھی، اس نے بچے کو کیا ہے؟ سونڈ سے پکڑ کر اپنی گردن پہ بٹھا لیا، اور اس روز سے یہ بچہ مولا بخش کے ساتھ رہتا۔ بچے کے سامنے مولا بخش سے جو کہو وہ فوراً کرتا، اور جہاں یہ بچہ مولا بخش کی آنکھ سے اوجھل ہوا، مولا بخش نے دنگا کرنا شروع کر دیا
اور مولا بخش کیا ہے اس بچے کو بہت ماننے لگا، اس کی ہر بات مانتا تھا، اور جہاں وہ بچہ مولا بخش کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا یعنی دور ہو جاتا تو مولا بخش کیا کرتا، دنگا کرنے لگتا، بدماشی کرنے لگتا۔ اس بچے کا نام رحمت علی تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، اس بچے کا نام کیا تھا، رحمت علی تھا، ٹھیک ہے۔ جب رحمت علی بڑا ہوا تو اس کے ہم عمر بچے اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے ہیں، اور جب رحمت علی بڑا ہو گیا تو اس کے ہم عمر بچے بھی کیا اس کے ساتھ کھیلنے کو آتے تھے۔ اگر کسی بچے نے سید صاحب سے کہا یار گنا نہیں کھلواتے تو سید صاحب مولا بخش سے کہتے کہ مولا بخش ہمارے یار کو یاری دو۔ مولا بخش گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہہ دیتے دے دیا کرتا، ٹھیک ہے، اور مولا بخش کیا کرتا تھا، گنا چھیل کر جس بچے کو سید صاحب کہتے وہ دیتا تھا۔ مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے لڑکے تمام دن وہیں جمع رہتے ہیں، اور مولا بخش پر سواری کرنے اور گنوں کے لالچ سے کیا ہے لڑکے پورا دن وہیں جمع رہتے ہیں۔ کوئی لڑکا کہتا مولا بخش یار چڈھی دلواؤ تو یہ اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جو بھی بچہ کہتا کہ مولا بخش یار چڈھی دلواؤ یعنی ہمیں اپنے اوپر چڑھا لو، تو مولا بخش کیا کرتا تھا، اپنی سونڈ پر سے یا پاؤں کو ٹیڑھا کر کے اس لڑکے کو اوپر چڑھا لیتا تھا۔ جب لڑکے زیادہ ہوتے اور ان میں سے کوئی کہتا مولا بخش یاری آوے تو مولا بخش گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے پر گنا پھینک دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کرتا تھا، کوئی بچہ جب مولا بخش سے مانگتا کہ مولا بخش یاری آوے تو مولا بخش کیا کرتا تھا، گنا چھیل کر سونڈ میں لے لیتا اور تمام لڑکوں کی نظر بچا کر اس لڑکے کو پھینک دیتا جو لڑکا کیا گنا مانگتا تھا۔ جب چڑکٹا مولا بخش کو روٹی دیتا تو وہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ روٹی کا اپنی باج سے باہر نکال دیتا۔ جب چڑکٹا یعنی اس کو کھانا کھلانے والا جو آدمی تھا اس کو روٹی دیتا تھا تو مولا بخش کیا کرتا تھا کہ ہر نوالے میں سے ایک کنارہ ایک کونا روٹی کا اپنی باج سے باہر نکال دیتا تھا۔ جو بھی لڑکا پاس کھڑا ہوتا دوڑ کر اس ٹکڑے کو پکڑ لیتا تھا۔ ہاتھی کی روٹی 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی، اور ہاتھی کی جو روٹی ہوتی تھی وہ 2-3 انچ موٹی ہوتی تھی، اور جب بھی مولا بخش کھانا کھاتا تو کیا کرتا تھا، ایک ٹکڑا روٹی نکال کر اپنے سائڈ میں پھینک دیتا تھا، اور جو بھی بچہ وہاں پر کھڑا ہوتا تھا وہ روٹی کو لے لیتا تھا۔ بچہ اس کو زور کر کے توڑتا اور مڑوڑتا کیونکہ روٹی کیا ہے 2-3 انچ موٹی رہتی تھی۔ غرض با1000 دقت جب ٹکڑا اس کے ہاتھ آ جاتا اور بچہ وہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا، اس وقت مولا بخش وہ نوالا کھاتا، اور کیا کرتا، جب 1000 دقت کے بعد اس کے ہاتھ آتا روٹی کا ٹکڑا اور جب وہ بچہ ٹکڑا لے کر بھاگ جاتا تھا تب مولا بخش کیا ہے کھانا کھاتا تھا، نوالا کھاتا تھا۔ نوالے میں سے جب تلک کوئی بچہ ٹکڑا نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا، اور ہر نوالے میں کیا ہے ایک ٹکڑا وہ بچے کو دیتا تھا، اور جب تک کوئی بچہ روٹی نہ لے لیتا وہ روٹی نہ کھاتا تھا۔ لڑکوں سے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا، اور لڑکوں سے کیا ہے مولا بخش کا بڑا پکا یارانہ تھا، یعنی بہت پکی دوستی تھی۔ جب بھی وہ کھاتا تو بچوں کو کھلا کر کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ جہاں کسی لڑکے نے مولا بخش سے کہا کہ مولا بخش نکی آوے، مولا بخش اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور وہی لڑکا جب گھٹنے کی کہتا تو مولا بخش اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب لڑکا کہتا تھا کہ مولا بخش نکی آوے تو مولا بخش کیا کرتا تھا، اپنا پاؤں اٹھا لیتا تھا، اور جب بچہ کہتا تھا کہ مولا بخش گھٹنے کی تو مولا بخش کیا کہتا تھا، اپنا پاؤں زمین پر رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ نکی آوے یعنی اوپر چڑھا لیتا تھا، اور گھٹنے کی کہتا تھا تو وہ کیا ہے گھٹنے کے نیچے وہ کیا ہے پاؤں کو نیچا کر لیتا تھا، موڑ لیتا تھا، اور بچے اتر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر فیل خانے کے کسی آدمی نے بچوں کو دھمکایا اور وہ نکی مانگ کر چلے گئے تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا تھا۔ اب کسی بچے نے کہا کہ مولا بخش نکی دو، اور وہ کیا نکی مانگ کر چلے جاتے تھے، اگر بچہ کو کوئی ڈانٹ دیتا تھا بچہ چلا جاتا تھا تو مولا بخش اسی طرح اپنا پاؤں اٹھائے کھڑا رہتا تھا۔ ہر چند سید صاحب کہتے وہ بچہ تھا چلا گیا، لیکن مولا بخش کب سنتے تھے؟ جب اسی لڑکے کو بلا کر لاتے اور وہی لڑکا کہتا مولا بخش گھٹنے کی، تب جا کر وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھتا۔ اور مولا بخش کو بچے سے اتنی دوستی تھی، کوئی بھی بچہ اگر نکی مانگ لیتا یعنی کہتا کہ اوپر کرو پاؤں تو مولا بخش کیا پاؤں اوپر کیے رہتا تھا جب تک وہ بچہ آ کر نہ کہہ دے کہ مولا بخش گھٹنے ٹیک، ٹھیک ہے۔
تو مولا بخش کیا بہت ضدی تھا، کسی کی نہیں سنتا تھا اور بچوں کی بات وہ بہت سنتا تھا۔ مولا بخش جب اپنے گنے لاتا تھا اور بازار میں کوئی لڑکا کہتا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا، چڑکٹا ہر چند کہتا بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائے۔ مولا بخش جب گنے لانے کے لیے بازار جاتا تھا اور راستے میں کوئی لڑکا کہہ دیتا تھا کہ مولا بخش نکی آوے، تو مولا بخش کیا کرتا تھا، فوراً اپنا ایک پاؤں اٹھا لیتا تھا، ٹھیک ہے، چڑکٹا یعنی اس کے ساتھ جو آدمی ہوتا تھا جو گنا لانے جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ بیٹا چل، لیکن کیا مجال جو یہ آگے سرک جائے، آگے بڑھ جائے۔ جب تک گھٹنے کی وہی لڑکا نہ کہے مولا بخش ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، اور جب تک وہی لڑکا نہ کہہ دیتا تھا گھٹنے کی یعنی تم پاؤں سیدھا کر لو، تو مولا بخش کیا ہے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا، یعنی آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایک روز فیلبان نے بادشاہ سے عرض کی، حضور مولا بخش تمام گنے اور راتب کی روٹیاں بانٹ دیتا ہے۔ اور ایک روز کیا فیلبان نے جو ہاتھی کی دیکھ بھال کرتا تھا اس نے بادشاہ سے شکایت کر دی کہ مولا بخش کیا ہے تمام گنے اور راتب یعنی جانور کا جو کھانا ہوتا ہے روٹیاں بانٹ دیتا ہے۔ پہرے پر حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے، اور بادشاہ کا حکم ہوا کہ پہرے سے حکم دے دیا جائے کہ کوئی لڑکا اس کے پاس نہ آنے پائے۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دے دیا۔ صبح کو حسب معمول مولا بخش نے لڑکے کا انتظار کیا۔ جب کوئی لڑکا نہ آیا تو مولا بخش نے گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی نہ پیا۔ دوسرا روز گزرا، فیلبان نے ہر چند کہا بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا۔ اب بادشاہ کے پاس کیا ہے، فیلبان نے شکایت کر دی کہ مولا بخش کیا ہے روٹی اور گنے کیا بچوں کو بانٹ دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، بچوں کو پہرا لگا دیا جائے اور مولا بخش کے پاس بچوں کو نہیں آنے دیا جائے۔ جب مولا بخش نے انتظار کیا بچوں کا، جب لڑکا نہ آیا، بچہ نہ آیا، تو مولا بخش نے کیا گنے نہ کھائے، شام کو راتب نہ کھایا، پانی بھی نہ پیا، اور دوسرا روز بھی گزر گیا۔ فیلبان نے بہت بار کہا کہ بیٹا روٹی کھا لے، لیکن مولا بخش نے کچھ نہ کھایا۔ جب تیسرا روز ہوا تو فیلبان کو خیال ہوا کہ یہ تو مر جائے گا اگر نہ کھائے گا۔ مجبوراً بادشاہ کے پاس گیا اور عرض کی، حضور مولا بخش نے 3 روز سے کچھ نہ کھایا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، بھائی میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا ہے کہ بانٹ کر کھائیں۔ اور بادشاہ نے جب سنا کہ مولا بخش کچھ نہیں کھا رہا تو بادشاہ نے کیا کہا کہ میں بھی فقیر ہوں اور میرا ہاتھی بھی ایسا ہی ہے، خدا نے ہم کو اس واسطے دیا کہ میں بانٹ کر کھاؤں۔ پہرے پر حکم دو کہ کسی لڑکے کو نہ روکا جائے۔ غرض جب لڑکے آئے تو مولا بخش نے راتب اور گنے بانٹ کر کھانا شروع کیا۔ تو ایک جانور تھا، لیکن جانور کی عادت کتنی اچھی تھی کہ وہ بچوں سے دوستی کر لیتا ہے اور بچوں کے ساتھ مل بانٹ کر کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت وفادار بھی ہوتا ہے اپنے دوست بچوں کا، ٹھیک ہے۔ اگر بچے کو منع کر دیا جاتا تو وہ کھانا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مولا بخش ہاتھی تھا۔ مولا بخش جب بادشاہ کے روبرو آتا، دونوں گھٹنے ٹیک کر اور سر جھکا کر سلام کرتا۔ اس کی مستک اتنی بلند تھی کہ سید صاحب اوپر بیٹھے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور جب بادشاہ سوار ہوتے تھے تو نہایت ادب سے سرنگو چلتا تھا، یعنی بہت ادب کے ساتھ چلتا تھا اور سر جھکائے ہوئے چلتا تھا۔ سرنگو یعنی سر جھکائے ہوئے چلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضمون کس نے لکھی تھی؟ میر باقر علی دہلوی نے لکھی تھی۔ اور یہ کون تھے؟ یہ ایک داستان گو تھے، ٹھیک ہے۔ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اماری معنی ہوتا ہے ہاتھی کی پیٹھ پر ایک کرسی باندھی جاتی ہے جس پر آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں یعنی ساتھ، راتب یعنی جانور کا کھانا۔ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، جاگیر بادشاہ کی طرف سے عطا کی گئی زمین۔ غافل یعنی بے خبر۔ سرنگو یعنی سر جھکائے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب غور کرنے کی بات پڑھ لیتے ہیں۔ جانور بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کو بھی جانور کا پورا خیال رکھنا چاہیے اور جانور سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ جب باہر جائیں تو بچے جب باہر جائیں تو جانور کو چھیڑے نہیں۔ جیسے کوئی بچہ کیا ہے کتے کو اینٹا مارتا ہے، ڈھیلا مارتا ہے، جیسے گائے جا رہی ہے، بکری جا رہی ہے تو اسے اینٹا مارتا ہے، اسے چھیڑتا ہے، اس کے دم کھینچ لیتا ہے۔ تو بچوں کو کیا ہے جانور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے اور جانور سے محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
अब आइए देखते हैं हम सवाल जवाब, ठीक है। तो आइए सवाल जवाब देख लेते हैं। मैंने इसमें बहुत सारे सवाल और जोड़े हैं, ठीक है। बहादुर शाह का हाथी आपका चैप्टर 2 है और मीर बाक़र अली देहलवी इनके राइटर हैं। मीर बाक़र अली की पैदाइश 1850 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1928 ईस्वी में हुआ, ठीक। और इनका इंतकाल 1928 ईस्वी में हुआ। सवाल एक है, बहादुर शाह का हाथी के मुसन्निफ़ कौन है? किसने लिखा है बहादुर शाह का हाथी? तो मीर बाक़र अली देहलवी ने लिखा, ठीक है। मीर बाक़र अली की पैदाइश कब हुई? तो मीर बाक़र अली की पैदाइश 1850 में हुई और इनका इंतकाल 1928 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको MCQ के सवाल में पूछे जाते हैं। मीर बाक़र अली कौन थे? तो मीर बाक़र अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, ठीक है। मीर बाक़र अली दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे, याद रखिएगा। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, आपको मेहनत से पढ़ाती हूँ। आपका एक सब्सक्राइब हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है और हमें सपोर्ट करें और एक सुपर थैंक्स भेजें या हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें, ठीक है। सवाल 2 है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? सवाल 2 क्या है? बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? तो जवाब लिखेंगे, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा इसलिए तोड़वाया क्योंकि उसे ऊंचा किया जा सके और उनका हाथी मौला बख्श आराम से आ जा सके, क्योंकि मौला बख्श हाथी क्या है, बहुत ऊंचा था और उसे हर बार झुक के आना जाना पड़ता था, चारों घुटनों टेक के फिर वो दरवाजे के बाहर निकलता था। तो बहादुर शाह ने क्या किया, लाहौरी दरवाज़ों को तोड़वा दिया और ऊंचा करवा दिया ताकि उनका हाथी मौला बख्श आराम से आ जा सके। मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? तो जवाब लिखेंगे, मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने और सवारी करने की लालच से आते थे, ठीक है। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपको समझ में आ गया होगा कि मौला बख्श के पास बच्चे गन्ना खाने और सवारी करने की लालच से आते थे। हाथी की रोटी कैसी होती थी? तो हाथी की रोटी, यहाँ पे क्या होगा, रोटी होगा, ठीक है। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी, समझ गए। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? एक बार बादशाह के हुक्म से बच्चों को मौला बख्श के पास आने से रोक दिया था, जिसकी वजह से मौला बख्श ने 3 दिन तक कुछ ना खाया था, ठीक है। मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि बच्चों को मौला बख्श के पास आने से रोक दिया गया था और मौला बख्श बग़ैर बच्चे के कुछ नहीं खाया और उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था। जब बच्चे मौला बख्श के पास आए तब मौला बख्श ने खाना पीना खाना शुरू किया। अब आइए खाली जगह को भरते हैं। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता था। किससे? शहर से। फीलबान बुखारा के एक सैयद थे, ठीक है। एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। मौला बख्श ने इस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बैठा लिया। तो यहाँ क्या भरेंगे? सूंड भरेंगे, ठीक है। नीचे लिखे हुए मुहावरों से जुमले बनाइए। आँख से ओझल होना, दूर चले जाना, इसका मतलब क्या होगा? दूर चले जाना। तुम मेरे आँख से दूर तो जा रहे हो लेकिन मेरे दिल के करीब रहोगे, ठीक है। इसका जुमला बनाएंगे। टस से मस ना होना यानी राज़ी ना होना, नहीं हिलना। मौला बख्श अपनी बात मनवाए बगैर टस से मस ना होता था, ठीक है। नज़र बचाना यानी शर्मिंदा होना। बच्चे ने अपना काम नहीं किया तो उस्ताद से नज़रें चुरा रहा है, ठीक है। अब आइए नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद मतलब होता है ज़िद यानी उल्टा लिखना, अपोजिट लिखना, ठीक है। क्या होता है? उल्टा लिखना। मुतज़ाद माने उल्टा लिखना। अल्फाज और मुतज़ाद, यहाँ है बुलंद, इसका होगा उल्टा पस्ती। गाफिल का होशियार, बेकाबू का काबू और सर बुलंद का सुरंगो यानी सर झुकाना, ठीक है। सुबह का शाम, समझ गए। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, मिसलन उस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। इस सबक के 5 ऐसे जुमले लिखे जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। अब आइए जानते हैं कि ज़मीर किसे कहते हैं। नाम की जगह, इसम की जगह, इसम मतलब होता है नाम, किसी चीज़ का नाम, ठीक है। इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ कि हाथी बहुत लंबा चौड़ा था, ठीक है। जब उस पर अम्मारी कसी जाती तो हाथी के बदले क्या हो गया नाम? उस पर उस। जब उस पर अम्मारी कसी जाती तो हाथी के बदले क्या आ गया? उस, ठीक है। तो नाम के बदले जो अल्फाज इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। मिसलन
اس، وہ، تم، میں، ہم وغیرہ۔ اس سبق سے 5 ایسے جملے لکھے جن میں کسی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہو۔ اب آئیے آپ کو جملے کے ذریعے سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم عمر بچے بھی اس کے ساتھ کھیلنے آتے تھے، ٹھیک ہے، کھیلتے تھے۔ تو اس کیا ہو گیا؟ اس کے ہم عمرے، پہلے کیا تھا؟ لڑکا کیا نام تھا اس کا؟ رحمت علی کیا بچہ تھا جو ہاتھی کا دوست تھا، تو رحمت علی کے ساتھ کیا اس کے ہم عمر بچے بھی اس کے ساتھ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رحمت علی کے بدلے کیا آ گیا؟ اس آ گیا۔ وہ روٹی نہ کھاتا تھا، تو ہاتھی کیا روٹی نہ کھاتا تھا، تو ہاتھی کے بدلے کیا ہے؟ وہ آ گیا، ٹھیک ہے، نام کے بدلے وہ آ گیا۔ جب اس پر اماری کسی جاتی، جب اس پر یعنی کس پر؟ ہاتھی پر، تو ہاتھی کے بدلے یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ اس، تو اس کیا ہو گیا؟ ضمیر ہو گیا، تو یہاں کیا ہے؟ پرنان ہے۔ وہ چاروں گھٹنے ٹیک کر شہر سے باہر جاتا تھا، تو وہ کس کو کہا گیا یہاں پر؟ ہاتھی کو۔ یہاں پر ہاتھی کا نام نہیں لے کر وہ لکھا گیا، تو وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں اپنے سونڈ میں لپیٹ لیا، تو سید صاحب کو غافل پا کر اس نے، کس نے؟ ہاتھی نے، تو ہاتھی کے بدلے کیا آیا ہے؟ اس آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، یعنی پرنون ہے۔ تو نون کے بدلے جو لفظ آتا ہے اسے پرنون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہاتھی کے بدلے اس آ گیا ہے، تو سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں اپنے سونڈ میں لپیٹ لیا، تو یہ آپ کا 5واں تھا۔ تو یہ آپ کا یہاں پر پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات کروں گی۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔